بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 143 نیچے ہے فَإِذَا أَخْرَجَ لِأَحَدِ الرُّوَاةِ وَوَجَدْتَ فِي هَذَا الرَّاوِي تَجْرِيحًا فَإِنْ كَانَ مُفَسَّرًا فَهُوَ مُقَدَّمٌ على احتجاجهما به ويحمل الاحتجاج حينئذ على الاختيار لما صح من حديثه وإن كان الجرح مبهما فلا تلتفت إليه فإن التجريح المبهم يرده التعديل المعتبر. یہاں سے بتا رہے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں متکلم فیہ راوی آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی جو حدیث منقول ہوگی وہ ضعیف ہوگی، کیونکہ انہوں نے جو حدیث اس میں نقل کی ہے وہ دوسری جگہ ثقہ راویوں سے مذکور ہے. تو امام ابو زرعہ رازی نے امام مسلم پر یہی اعتراض کیا تھا. کسی نے ان کے سامنے کتاب لے جا کے دی تھی اور کہا تھا کہ دیکھیے. امام ابو زرعہ رازی نے پڑھ کر کے دیکھا تھا کہ اسبات ابن نصر نام کے راوی یہ تو ضعیف ہیں، قطر ابن نصیر نام کے راوی یہ تو ضعیف ہیں، تو جب ضعیف ہی کو لکھنا تھا تو محمد ابن عجلان اور ان جیسے راویوں کو بھی لکھنا تھا، کیوں چھوڑ دیا ان کو؟ یہی بات ابو زرعہ رازی کے امام مسلم سے نقل کیا سعید ابن عمرو بردعی نے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ایسا کیا ہے. فقال علی مسلم، صفحہ اوپر 143 پہ ہے. تو ابو سعید ابن عمرو البردعی سے امام مسلم نے کہا کہ انما قلت صحیح، جو تم نے کہا ہے وہ صحیح ہے کہ مسلم شریف میں راوی کمزور ہیں، لیکن ان کمزور راویوں کو جیسے اسبات، قطن، احمد، ان سب کو ہم نے لکھا ہے اس لیے کہ ثقہ راوی ان کی موافقت کرتے ہیں. ما قد رواہ الثقات عن شیوخہم، اور ہم نے اس لیے ان کی روایت لے لیا ہے کہ انما ربما وقع الی عنہم بارتفاع، ارتفاع اور علو کے ساتھ ان کی حدیث ہمارے پاس پہنچی ہے. وَيَكُونُ عِنْدِي مِنْ رِوَایَةِ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْهُ بِنُزُولٍ، اور جو ان سے زیادہ ثقہ لوگ ہیں ان کی روایت اپنے پاس ہے لیکن نزول سند نازل کے ساتھ ہے، اس لیے لے لیا ہے. فَأَقْتَصِرُ عَلَى أُولَئِكَ، تو انہی پر ہم نے اکتفا کر لیا کہ سند عالی کے ساتھ مل جا رہی ہے. اور اصل حدیث معروف من روایت الثقات، ثقہ راویوں سے کیا ہے؟ محفوظ ہے، اس لیے ہم نے لیا ہے. تو اب ضابطہ یہ بتا کر کے کہا کہ قلت هذا معناه ان بعض الرواة عنده من الضعفاء، یہ مطلب ہوا کہ بخاری میں اور مسلم میں جو ضعیف راوی ہیں تو ضعیف راوی کی روایت ضعیف نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ ثقہ لوگوں کی نقل کردہ روایتیں. تو مسلم شریف میں بھی ایسا ہی ہے، بخاری میں بھی ایسا ہی ہے. لہذا فَإِذَا أَخْرَجَ لِأَحَدِ الرُّوَاةِ، جب امام مسلم اور امام بخاری نقل کریں راویوں میں سے کسی سے، وَوَجَدْتَ فِي هَذَا الرَّاوِي تَجْرِيحًا،
اور تم پاؤ اس راوی میں جرح، یعنی اس راوی کو آپ مجروح پا رہے ہیں، اور یہ راوی بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، فَإِنْ كَانَ مُفَسَّرًا، تو اگر جرح مفسر ہو فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى احتجاجهما بِهِ، تو جرح مفسر مقدم ہوگی ان دونوں کے ان سے حجت پکڑنے میں، یعنی ان کی جرح مفسر معتبر ہوگی اور ان کا اس سے حجت پکڑنا صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن انہوں نے حجت صرف اس لیے پکڑی ہے کہ یہ ذریعہ بن جائے، بقیہ ہمارے پاس تو آلریڈی ثقہ لوگوں سے موجود ہے، تو اس لیے حجت پکڑنا جائز بھی رہے گا۔ اور جرح مفسر ہے تو قاعدہ وہی رہے گا، جرح مفسر ہے تو امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، ان کا ضعیف راویوں کو نقل کرنا ضعیف راویوں کو قوی نہیں بنائے گا، بلکہ جرح مفسر کی وجہ سے وہ مجرور رہیں گے، ضعیف رہیں گے۔ وَيُحْمَلُ الْاحْتِجَاجُ حِينَئِذٍ عَلَى الْاخْتِيَارِ مِمَّا صَحَّ مِنْ حَدِيثِ، اور محمول کیا جائے گا حجت پکڑنا اس وقت اختیار کرنے پر، چوائس کرنے پر، مما صح من حدیثہ، ان کی حدیثوں میں سے جو صحیح حدیثیں ہیں اس کے چننے پر، یعنی اب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ تو جرح مفسر کے ساتھ آ رہے ہیں لہذا یہ قابل حجت نہیں ہے، پھر امام بخاری نے اس کو جو نقل کیا، امام مسلم نے اس کو نقل کیا، تو اس حدیث کو سمجھا جائے گا صحیح ہے اس لیے کہ ثقہ لوگوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور ان کی جو بے شمار ضعیف حدیثیں ہیں اس میں سے اس کو سلیکٹ کر کے امام بخاری امام مسلم نے اپنی کتاب میں لیا ہے، کیونکہ یہ صحیح ہے، دوسرے لوگ بھی نقل کر رہے ہیں، یہ تو ہم نے ان سے اس لیے لے لیا کہ علو سند کے ساتھ ہی آ رہے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْجَرْحُ مُبْهَمًا، اور اگر جرح مبہم ہو، وَإِنْ كَانَ الْجَرْحُ مُبْهَمًا، اور اگر جرح مبہم ہو، یعنی جو متکلم فی راوی بخاری میں ہے، جو متکلم فی راوی مسلم میں ہے، تو یہ کلام جو ہے مبہم ہے، جرح کا مطلب کلام الجرح، جرح کا کلام، تو یہ کلام کیا ہے؟ مبہم ہے، جرح مبہم ہے، دلیل نہیں دے رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی، ایسے بہت سارے کتے بھوکتے رہتے ہیں اور ہاتھی گزرتا چلا جاتا ہے، اس لیے ایسے کوئی بھی کہتا رہے یہ اچھے آدمی نہیں، اچھے آدمی نہیں، تو جرح مبہم ہے ان کو کہنے دیجیے۔ فَلَا تَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، تو تم اس کی طرف توجہ نہ دو جیسے کہ ہاتھی توجہ نہیں دیتا ہے کتے کے بھوکنے کی طرف۔ لا يلتفت الفیل إلى نباح الكلب، کتے کے بھوکنے کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ فإن التجریح المبہم، کیوں توجہ نہیں دیتا؟ کیونکہ کتا کسی کو بھی دیکھ کے بھوکتا رہتا ہے، نیا آدمی دیکھا بھوکنے لگا۔ فإن التجریح المبہم، اس لیے کہ جرح مبہم یردہ التعدیل المعتبر، اس کو رد کر دیتی ہے معتبر تعدیل، معتبر تعدیل جو آئی ہے، اور یہ جرح مبہم ہے تو جرح مبہم کو معتبر تعدیل پٹخ دیتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں تعدیل معتبر ہو اور جرح مفسر ہو تو جرح کا اعتبار ہوگا، کیونکہ جرح تعدیل والا ہو سکتا ہے اس جرح کو نہ جانتا، اس لیے پھر تعدیل مبہم مغلوب ہو جائے گی اور جرح مفسر غالب ہو جائے گی، جرح مفسر پہلوان ہو جائے گی، اور تعدیل مبہم تعدیل معتبر کو بھی وہ زیر کر دے گی، پٹخ دے گی۔ تو یہ سب قاعدے ہیں، اصول ہیں حدیث کی، جو نہایت جو ہے سلیقے سے اور نہایت سنجیدگی اور تقوی طہارت کو سامنے رکھ کر کے بنائے گئے یہ سارے اصول، کیونکہ کسی پر جرح کر دینا دین کے اتنے حصے کو مجروح کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنی طبیعت کی وجہ سے، حسد اور کینہ کی وجہ سے جرح کیا ہے اور وہ آدمی صحیح نقل کر رہا ہے، تو یہ دین کی عمارت کے اتنے حصے کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈھا دے رہے ہیں، ڈسٹرائے کر رہے ہیں۔ اور کسی کو عادل قرار دینا اور وہ مجروح ہے، یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اتنے حصے کو ہم دین میں مزید داخل کر رہے ہیں،
حالانکہ وہ مجروح ہے، وہ چیز دین میں نہیں تھی اور ہم اس کو عادل قرار دے رہے ہیں، تو یہ چیز بھی دین میں بڑھ جا رہی ہے. دین اتنا ہی ہے، اتنا 2-3 صفحہ اور بڑھا دیا اس میں، تو یہ بدعت ہو گئی. اس لیے جرح و تعدیل کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے، تو اس لیے ان اصولوں کو سامنے رکھنا ہے. ایک یہی کہ جرح مبہم، جرح مفسر 2 چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک کہ تعدیل مبہم، تعدیل معتبر. تو تعدیل معتبر کا اعتبار ہوتا ہے اس وقت جب جرح مبہم ہو، جرح مبہم کا اعتبار نہیں ہوگا. اور تعدیل مبہم کا اعتبار ظاہر اوپر سے تعدیل کر دیا کسی نے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کو متساہلین کہتے ہیں، سہولت پسند کہتے ہیں. اور جرح مفسر ہو تو تعدیل معتبر کتنی بھی ہو وہ مغلوب ہو جائے گی. جرح مفسر کا مقام بڑھا ہوا ہے، کیونکہ یہ بات ہو سکتا ہے جرح تعدیل معتبر کرنے والا اس کو نہ معلوم ہو، اس لیے کہہ رہے ہیں فَإِنَّ التَّجْرِيحَ الْمُبْهَمَ، تو بے شک جرح مبہم يَرُدُّهُ التَّعْدِيلُ الْمُعْتَبَرُ، اس کو معتبر تعدیل رد کر دیتے ہیں. من اخرج له ابن خزیمہ وابن حبان فی صحیحیہما، فی صحیحیہما، تسنیہ کی اضافت تسنیہ کی طرف ہے. تو قاعدہ ہے نحو والوں کا کہ پھر مضاف کو جمع لاتے ہیں، فی صحیحیہما کہنا چاہیے، لیکن وہ ثقل وغیرہ کی وجہ سے شاید نہ کہیں ہو. بہرحال تسنیہ کی اضافت تسنیہ کی طرف ہو تو مضاف کو جمع لایا جاتا ہے، لیکن لانا ضروری نہیں. زیادہ اچھا ہے کہ جمع لایا جائے لیکن ضروری نہیں. من اخرج له ابن خزیمہ، وہ راوی جن کو ابن خزیمہ اپنی کتاب میں لکھیں اور ابن حبان لکھیں فی صحیحیہما، اپنی صحیح میں، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، یہ لوگ اپنی کتاب میں لکھیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو ان کے حکم کے لیے الگ سے ہیڈنگ قائم کیا ہے، وما ذکرناہ انما هو فی حق الصحیحین لا لغیرہما، جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے بس وہ بخاری اور مسلم کے حق میں، نہ کہ ان کے علاوہ کے حق میں. پہلے ابھی جو ذکر کیا کہ ضعیف راوی ہے، امام بخاری نے نقل کیا، ضعیف راوی ہے، امام مسلم نے نقل کیا. تو امام بخاری امام مسلم نے ضعیف راوی کو نقل کر دیا تو بہت تفصیل ہے. ضعیف راوی ہے، ان پر جرح مبہم ہے. امام بخاری امام مسلم کا مقام بہت اونچا ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ان کی حدیث قبول کر لی جائے گی. امام بخاری امام مسلم نے نقل کیا ہے اور ان پر جرح مفسر ہے تو یہ لوگ مجروح ہوں گے. اور امام بخاری امام مسلم کا نقل کر دینا یہ معنی رکھے گا کہ بہت ساری ان کی حدیثوں میں سے جو صحیح حدیثیں تھیں جو ثقہ لوگوں نے بھی نقل کیا تھا اس کو انہوں نے چھانٹ کر کے لیا ہے اپنے صحیح میں، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، اختارا چنا ہے اس میں سے، یہ معنی لیں گے. اور جو ہے وہ ضعیف ہی رہیں گے کیونکہ جرح مفسر ہے. لیکن ان لوگوں کا مقام اتنا اونچا ہے کہ انہوں نے سند عالی کی بنیاد پر اس کو لیا ہوگا اور سند نازل ان کے پاس موجود تھی ثقہ لوگوں کی، لیکن اس کو نہ لے کر کے ان کو ذکر کیا ہے. تو کریں لیکن یہ سب تفصیل کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کے مقام کے بلند ہونے کی وجہ سے اس کے حق میں ہے، لا لغیرہما، نہ کہ امام مسلم امام بخاری کے علاوہ کے حق میں. ابن خزیمہ ابن حبان کی صحیحین کے بارے میں نہیں ہے. کیوں ایسا ہے؟ لِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَاطِبَةً أي جميعاً، تمام محدثین کے اجماع کی وجہ سے، قاطبۃً جميعاً، تمام محدثین کے اجماع کی وجہ سے، علی صحت ما فیہما، ان حدیثوں کے صحت پر
جو بخاری اور مسلم میں ہیں۔ بخاری اور مسلم میں جو حدیثیں ہیں، راوی تو ذکر کیا ہے کہ 150 اس میں مل جائیں گے آپ کو متکلم فی، لیکن ان کی بات متکلم فی نہیں ہوگی، بلکہ وہ دوسری جگہ سے صحت پا چکی ہے، ثقہ لوگ اس کو نقل کر چکے ہیں۔ تو محدثین کا اجماع ہے کہ بخاری میں اور مسلم میں جو حدیث ہے وہ حدیث سب کے سب کیا ہے، صحیح ہی ہے، اگرچہ راوی ضعیف ہو لیکن حدیث ان کی صحیح ہے۔ لِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَاطِبَةً عَلَى صِحَّةِ مَا فِيهِمَا، اہل علم تمام کے تمام نے اجماع کیا ہے ان حدیثوں کی صحت پر جو ان دونوں کتابوں میں ہے۔ وَتَلَقِّيهِمَا وَتَلَقِّيهِمْ لَهُمَا بِالْقَبُولِ، اور تمام محدثین نے ان کو قبول کیا ہے، ان کو لیا ہے قبولیت کے ساتھ۔ تلقیہم تمام محدثین کے لینے کی وجہ سے، لہما ان دونوں کی حدیثوں کو، بالقبولی قبولیت کے ساتھ لیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، راوی اگرچہ صحیح نہ ہو۔ الا احرفا یسیرتا، مگر چند حروف، مگر چند حدیثیں، انتقدت علیہما، جن حدیثوں پہ نقد کیا گیا ہے، حدیثوں میں بھی نقد کیا گیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ چند حدیثیں چھوڑ کر کے بقیہ بخاری مسلم کی جتنی حدیثیں ہیں سب حدیثوں کو لیا جائے گا۔ اور یہ جو ضابطہ بیان کیا وہ بخاری اور مسلم کے بارے میں ہے، یہ سب قاعدہ ابن خزیمہ اور ابن حبان کی صحیحین کے بارے میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بتا رہے ہیں۔ وَأَمَّا صَحِيحُ ابن خزیمہ، رہی بات ابن خزیمہ کی صحیحین کی صحیح کی، وَصَحِيحُ تِلْمِيذِهِ ابن حبان، اور ان کے شاگرد ابن حبان کے صحیح کی، استاد شاگرد وہاں بھی ہیں، امام بخاری استاد ہیں، امام مسلم شاگرد ہیں، اور یہاں بھی ابن خزیمہ استاد ہیں اور ابن حبان شاگرد ہیں، تو صحیحین ان کی بھی کہلاتی ہے، صحیحین ان کی بھی کہلائی جائے گی، لیکن جو حکم ان کا ہے وہ حکم یہاں آ جائے ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ کنویں سے رسی باندھ کر کے نکال لیا جا سکتا ہے، لیکن درخت پہ چڑھا ہے تو رسی باندھ کر کے اس کو اتارا نہیں جا سکتا، نہیں تو اس کی ہڈی گڈی کچھ پتہ نہیں چلے گی، مر جائے گا۔ تو صحیحین للشیخین پر صحیحین للشیخین کو قیاس نہیں کریں گے۔ یہ جو ابن خزیمہ ابن حبان یہ جو حدیث کے شیخین ہیں استاد و شاگرد، تو ان کی کتاب کو امام بخاری امام مسلم کی کتاب پہ قیاس نہیں کریں گے، کیونکہ وہ درخت پہ ہیں، بہت بڑے ہیں، وہ رسی باندھ کر کے نہیں اتاریں گے۔ یہ جو ہے میں نے بہت اتارا ہے، اس نے کہا تھا نا شیخ چلی کون تھا، تو کنویں میں تو ایک آدمی درخت پہ چڑھ گیا تھا، بہت اونچائی پہ اتر نہیں پا رہا تھا، تو یہ آیا کہا میں اتار دیتا ہوں، رسی پھینکا کہا پکڑ لینا، پھینک دیا رسی، اس نے پکڑ لیا، اس کے بعد کہا کہ باندھو ہاتھ میں، اپنے جسم سے باندھ لیا، کھینچا، وہ گرا تو مر ہی گیا، بچا ہی نہیں۔ اب اس کو لوگ بولنے لگے کیوں تم نے مار ڈالا اس کو؟ کہا اس کی قسمت، میں نے رسی باندھ کر کے کنویں سے کتنے لوگوں کو نکالا ہے، کوئی نہیں مارا، آگے مر گیا۔ ارے تو کنویں سے نکالا ہے نا، نیچے رہے گا تب نکلے گا، اوپر سے تھوڑی کھینچا جاتا ہے، تو اوپر والے کو نیچے والے پہ قیاس نہیں کریں گے۔ تو صحیح ابن خزیمہ یہ نیچے کی کتاب ہے، صحیح ابن حبان یہ نیچے کی کتاب ہے۔ فَهُمَا دُونَ الصَّحِيحَيْنِ فِي الْمَرْتَبَةِ، یہ دونوں کتابیں صحیحین سے نیچے ہیں، دونا کم ہے، نیچے ہے نا، مثال واقعہ صحیح ہو گیا نا، بالکل کتاب کی عبارت سے مل گیا۔ فَهُوَ دُونَ الصَّحِيحَيْنِ فِي الْمَرْتَبَةِ،
یہ دونوں کتابیں صحیحین سے رتبے میں گھٹی ہوئی ہیں، دونا کم ہیں، اقل ہیں. ذالک یہ اس لیے کہ لأن ابن خزیمہ و ابن حبان، اس لیے کہ ابن خزیمہ اور ابن حبان من الموصوفین بالتساہل، یہ متصف ہیں تساہل کے ساتھ، فی التعدیل، تعدیل میں. دونوں لوگ جو استاد ہیں متساہل تو شاگرد بھی متساہل، دونوں اسی ڈگر پہ چلیں گے. من الموصوفین بالتساہل فی التعدیل، کیونکہ دونوں متصف ہیں تساہل کے ساتھ تعدیل میں. لا سیما ابن حبان، استاد نے کیا ہے تو شاگرد اس کا دو چار جو آگے ہی رہے گا. لا سیما خاص طور پہ شاگرد ابن حبان. تو اس کی وجہ سے نیچے والے کو اوپر والے پر قیاس نہیں کریں گے، تو نیچے والے کو اوپر والے پہ قیاس کر کے جیسا وہ درجہ ویسا ان کا درجہ مان لیں گے، ایسا نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.